مرحلے کے طور پر جو لوگ اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں ایک ہیئت اجتماعی کے تحت منظم کیا جائے۔ اس ہیئت اجتماعی یا تنظیم کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ اولاً یہ کہ بڑی مضبوط ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مقابلہ پیش آئے گا اور آپ موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو مراعات یافتہ طبقات جن کے اس نظام میں مفادات وابستہ ہیں، اب یہاں پہ ان کو خود ہی ڈھونڈ لیں کہ یہ مراعات یافتہ طبقات کون ہیں جن کو اس نظام کے اندر جن کے مفادات وابستہ ہیں۔ اچھا نہیں سمجھ آئے؟ اور جن کی پنجاں کے سر کڑائی وچ ہے، اس نظام میں جن کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہیں، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ یہ نظام بدلے۔ وہ جو کوئی بھی ہیں ان کو اتنا تو ڈھونڈ ہی لیں گے نا آپ اس آلے کی مدد سے جو میں نے آپ کو دیا ہے، تو وہ تو کبھی بھی آپ کو نظام نہیں بدلنے دیں گے۔ اس نظام کی پاسبانی کی خاطر آپ کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نظام کوہنا کے پاسبان ہو یہ معرض انقلاب میں ہے، تب آپ کو ان کے مقابل ایک فوجی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی۔ محض موب مقابلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ یہاں لسن اینڈ اوبے کے اصول کے تحت منظم ہونے والی مضبوط جماعت درکار ہوگی، جس کے ڈسپلن کا یہ عالم ہو کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ ثانیاً یہ کہ اس تنظیم میں کارکنوں کی حیثیت اور مرتبے کا تعین تحریک کے ساتھ وفاداری اور قربانی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ مرتبہ کیا شے ہوتی ہے؟ وہی جو رتبے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیڈرز معین ہوتے ہیں، جو عہدے ملتے ہیں، جو ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں، تو کے ساتھ وفاداری، یعنی پہلی بات یہ کہ اس نظریے کے ساتھ آپ کی وفاداری کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ذہنی ہم آہنگی کس درجے میں ہے۔ آپ اس نظریے کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو، بے یقینی کا شکار ہو، جو آپ جو کہہ رہے تھے بے یقینی کا شکار ہو، اس نظریے کو پوری طرح صحیح مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا یہ کہ پوری طرح سمجھتے ہو کہ یہ نظریہ بالکل برحق ہے، صحیح ہے، واقعتاً تبدیلی اس کے ذریعے سے آ سکتی ہے، یہ تو ہو گئی اس سے وابستگی یا وفاداری اور قربانی۔ جتنی شدید آپ کی وفاداری ہوگی اتنی قربانی دینے کا آپ میں مادہ پیدا ہوگا۔ اگر آپ کی وابستگی اور وفاداری میں کمی ہوگی، قربانی دینے کا سوال ہی نہیں۔ وہ جو ہلکا پھلکا کام ہوگا وہ تو کر لیا کریں، اتنی قربانی دے سکیں گے کہ چلیں جی 5 آدمیوں کو گھر پہ بلا کے حلوہ پوری سے جو ہے نا وہ ناشتہ کرا دیا، وہ تو گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ تو مل بیٹھنے کے لیے بھی اتنی قربانی بندہ دے لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس دن نوکری کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یا نظریہ چھوڑو یا نوکری چھوڑو، تو تب پتہ چلے گا نا۔ اب اگر کمٹمنٹ ہوگی نظریے کے ساتھ تو بندہ یہ والی قربانی دے گا۔ یہاں تو خیر نوکری چھوڑنا تو بڑی بات ہے، چھوٹی سی ٹرانسفر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے نا کہ اتھو حیدرآباد، تو بندہ کہتا ہے میرے انقلاب کو قصہ ماضی سمجھو، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب وفاداری تھی ہی نہیں، اس کا مطلب کمٹمنٹ تھی ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی وابستگی اس درجے کی تھی ہی نہیں جو مطلوب ہے۔ تو یہ وابستگی اور قربانی آپس میں چولی دامن کی طرح ہیں، جتنی مضبوط وابستگی ہوگی اتنی شدید قربانی ہوگی۔ تو یہ جس بندے میں زیادہ ہو اسی کو پھر رتبے میں اوپر لایا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تقابل کیا ہے؟ تبدیلی لانے والے آئے تھے نا، ابھی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تبدیلی سرکار ہے نا، انہوں نے اوپر کس کو بٹھایا؟ کن کو لے کے؟ الیکٹیبلز۔ تو الیکٹیبلز کون ہیں؟ الیکٹیبلز کون ہیں؟ یہ سارے وہی ہیں جو پچھلے نظام میں جو کچھ تھے۔ ان کی کیا وابستگی ہوگی آپ کے ساتھ؟ چاہیے یہ تھا جنہوں نے آپ نے جو 22 سال جدوجہد کی ہے، ان 22 سالوں میں ابتدا میں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، عہدے چھوڑے ہیں، کام کیے ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کو اوپر لے کے آتے، پھر وہ لوگ اچھا ان کو کنارے لگاتے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ مرحلہ آتا ہے نا تو جس بندے نے واقعی قربانی دی ہو اس کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمیٹڈ کارکن ہوتے ہیں، وہ نظریے سے دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو آپ کے شہر میں بھی ہوا ہے نا،
جو بیچارہ سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے, سب سے زیادہ مار کھاتا ہے, آخر میں شہادت بھی اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے. کھیر نہیں ملنی نہ, البتہ وہ شہادت مل جاتی ہے. تو تنظیم, حقیقی انقلابی تنظیم کب ہوگی؟ نظریہ انقلابی ہو اور اس میں پوزیشنیں ان لوگوں کو ملیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہوں, تب وہ انقلابی جماعت ہے. نہیں تو رشتہ داری کی بنیاد پہ کہ یہ میرے بھائی جان ہیں لہٰذا یہ خواہ مخواہ فلانے شعبے کے انچارج ہیں, تو یہ کام نہیں چلتا. پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہ انقلابی تنظیم نہیں. انقلابی تنظیم میں ہر شخص کی کمٹمنٹ کی گہرائی اور تحریک کے ساتھ اس کی وابستگی اور وفاداری کی بنیاد پر اس کی حیثیت کا تعین ہوگا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے. عین ممکن ہے کہ ایک شودر کمیونسٹ پارٹی میں اوپر چلا جائے اور برہمن نیچے رہ جائے. یہاں ایک تو وہ میں نے بات بتائی بھائی جان ہے, دوسرا یہ کہ فن چاپلوسی میں جو ید طولہ رکھتے ہوں تو مہارت تامہ, تو پھر وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ تو خواہ مخواہ بندہ دل کرتا ہے نا اس کو قریب قریب رکھا جائے. صبح و شام حمد و ثنا کے پاسنا میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں بندہ در, اور انشراح صدر پیدا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے, پھر مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ انسانی مجبوری ہے. ویسے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کرنے والے کے منہ کو خاک نہیں ڈالی تھی نا. یہ تباہی آتی ہے پھر اس سے. ایک اور مصیبت آتی ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہ کسی نائل کو بٹھا دیتے ہیں تو اسے تو پتہ ہوتا ہے من آنم کے من دانم, ٹھیک ہے, اسے خوب پتہ ہوتا ہے میں کیا چیز ہوں. وہ پہلے دن سے خطرے کا شکار ہوتا ہے کہ کوئی باصلاحیت آدمی کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں نہ آ جائے. تو وہ ایک مطلب اس تحریک کے لیے مصیبت خانہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہر اس آدمی کو دور بھگا دیتا ہے. یعنی وہ جیسے ہم شیطان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بھگاتے ہیں, اس طرح یہ بندہ ہر کمیٹڈ کارکن کو دور کرتا رہتا ہے کہ کہیں کل یہ میری جگہ پہ آ کے نہ بیٹھ جائے. تو یہ تنظیمیں پھر انقلابی نہیں رہتی جن میں یہ چیز آ جائے. تیسری چیز ہے تربیت. تیسرا مرحلہ کارکنوں کی تربیت کا ہے. اس مرحلے میں انقلابی جماعت کے کارکنوں کے ذہنوں سے انقلابی نظریہ ایک لہجے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اب انقلابی نظریہ یعنی اس نظریے کی بنیاد پر جو نیا نظام آپ نے بنانا ہے, تعبیر جدید, وہ انقلابی نظریہ ہوا نا, وہ ایک لہجے کے لیے بھی ان کے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسی نظریے پر تو ساری انقلابی جدوجہد کا دار و مدار ہے. آپ نے دعوت بھی ہم نے یہ نظام لے کے آنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, یہ فرض ہے, لیکن فرض کی بنیاد پہ موٹیویشن جو ملتی ہے وہ تو آخرت کا جذبہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ قابل عمل ہے, ہو بھی سکتا ہے. یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کو یہ ایک زور دیتا ہے, تحریک دیتا ہے, حرکت دیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قابل عمل شے ہے. اور پھر اس آپ کے اندر یہ ہوتا ہے نا, مطلب یہ میرے بھائی ہیں یار, یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آج کے دور کے لیے قابل عمل نہیں ہے, تو کتنا آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی قابل عمل ہے. تو وہ نظریہ ہی اگر ذہن میں نہ رہے تو صرف فرائض دینی کا جامع تصور ہی رہ جائے, تو اس سے تو پھر وہ موٹیویشن نہیں ملتی, پھر جمود آ جاتے ہیں. پھر بندہ جو ہے نا وہ ٹھنڈ پروگرام کے تحت اور کمفرٹ زون میں رہ کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میری تو وسعت اتنی ہی ہے بس, اب تو اب نوکری جانے لگی ہے تو بس اقامت دین ذرا تھوڑی. ہاں, تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو وہ ساری تحریکیت کا دار و مدار اس نظریے کے استحضار کے اوپر ہے. اس لیے کہ اسی نظریے پر تو ساری انقلابی جدوجہد کا دار و مدار ہے. اگر وہ انقلابی نظریہ ذہنوں میں راسخ ہے تو عمل کا جذبہ بھی بیدار رہے گا, اور اگر وہ نظریہ مدھم پڑ گیا تو جذبہ عمل بھی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ انہیں یعنی یہ پہلی شے ہے نظریے کا استحضار, اور اسی سے پھر ساری تحریکیت وجود میں آئے گی. دوسری چیز, اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈسپلن کا عادی بنایا جائے کہ سنے اور مانے یہ آسان کام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا, اس کو ایک اور بات سمجھ لیں, اور طریقے سے سمجھ لیں. انقلابی نظریے کو انقلابی مزاج کا بندہ قبول کرے گا. جو تقلیدی مزاج کا بندہ ہے وہ کبھی بھی انقلابی نظریہ قبول نہیں, وہ تو کہتے ہیں لگے بندے پہ چلتے رہو, یہ اس کا مزاج ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں شریف بندہ, جو شریف بندہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بیوی کے کا بھی شریف ہی ہوتا ہے, انہیں کیا جیتا جو وہی کرنا انہیں.
انقلابی بندہ وہ ہے کہ جس نے جو ہر جگہ پہ جا کے سینگ پھنسا سکتا ہے، اس کو یہ بات، نئی بات، نرالی بات، یہ جو ہے نا تبدیلی والی بات، یہ اس کو اپیل کرتی ہے. اسی لیے اکثر نوجوانوں کو اپیل کرتی ہے، جو ذرا تھوڑی زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ معاشرے میں پھنس جاتے ہیں، نظام کی جکڑ بندیوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ جو نوجوان ہوتے ہیں اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو وہ ذرا جلدی سے قوم یوتھ اسے جلدی قبول کر لیتی ہے. اور یہی نہیں ہے، وہ بھی اصحاب کہف بھی انہم فتیۃ کانوا آمنوا بربہم، وہ بھی فتیہ ہی تھے نا، وہ بھی یوتھ ہی تھے، تو یہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. اور لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ہر ایک کے ساتھ متھا ماری کے لیے تیار ہو، ہر جگہ سینگ بسانے کے لیے، وہ کسے قبول کرے گا؟ اب اسے نظم کا عادی کیسے بنائے بگڑے ہوئے بیل کو؟ اگر تو آپ کے پاس شریف بندہ آ جائے تو وہ تو پہلے ہی سے ڈسپلن کا عادی ہے، وہ ادھر بھی چپ راس چپ کر رہا ہے، وہ ادھر بھی چپ راس چپ شروع کر دے گا. یہ نظریہ تو اس نے قبول کرنا ہے جو کسی کی نہیں سنتا. وہ ابے کی بھی سننے والا ہوتا تو ادھر نہ آتا، ابا جی تو کہتے ہیں ادھر ہی رہو نا جدھر ہو. وہ اپنے معاشرے کے ساتھ چلنے والا ہوتا تو ادھر نہ آتا، ادھر تو وہ آئے گا جو کسی کی نہیں سنتا. اب اس کو آپ نے ڈسپلن کا عادی بنانا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیوں مشکل ہو جاتا ہے کہ انقلابی نظریے کو بڑے مشکل لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں، اور وہ بڑے آزاد مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑی حر طبیعت ہوتی ہے ان کی، حریت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر کسی اور کا توق برداشت نہیں کرتے. تبھی تو سارے معاشرے سے بغاوت کر کے علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ جلیبی دکھا کے، حلوہ دکھا کے، وہ جو ہوتے ہیں نا، جو آپ اجتماع ہوگا آخر میں تواضع بھی کی جائے گی. یہ تواضع کیوں کی جاتی ہے؟ ہاں، لنگر تقسیم ہوگا، تواضع کی جائے گی. اب تو خیر وہ پتہ نہیں فلانے کی مچھلی ہوگی ٹھیک ہے. یہ سب کیا کیا جاتا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ انہی چیزوں کے شوق میں چلتے ہوتے ہیں. وہ جس کیٹیگری کا میں نے ذکر کیا ان کا ذہن مطمئن ہوگا تو چلیں گے. وہ آپ کی اطاعت تب کریں گے جب وہ آپ میں خلوص و اخلاص پائیں گے. وہ آپ کی بات تب مانیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ اس کام کے لیے اپنا سب کچھ مجھ سے بڑھ کر نچھاور کر رہے ہو. وہ تب یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ وہ جلیبی کھانے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں اور گھنٹہ آپ کی جو ہے نا وہ مغز ماری آپ سے کروائیں. وہ آپ کی بات کے اندر وزن ہوگا تو آپ کے پاس بیٹھیں گے. ان کے شعور کو آپ اپیل کر رہے. الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہہ دیجئے کل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. الا بصیرۃ انا، اپنی بصیرت سے، ومن اتبعنی، یہ جو میرے پیچھے چلیں یہ اندھے بہرے مقلد نہیں ہیں، یہ شخصیت پرست نہیں ہیں، یہ نظریات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. یہ اپنی بصیرت سے میرے ساتھ چلے ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک پتھر باندھا ہے تو میرے دو ہیں، تب امام مانا ہے نا مجھے. تو اس لیے یہ مشکل کام ہے کہ وہ، لیکن ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. تو یہ بڑے بے نیاز لوگ ہیں، لیکن ان بے نیاز لوگوں کو بھی تسلیم کی خو ڈالنے کا عادی بنانا پڑے گا، اور وہ اس طرح ہوگا. لیکن تسلیم کی خو ڈالنا آسان نہیں ہے. اس میں اپنی انا آڑے آ جاتی ہے، بلکہ انا سے بڑھ کر انانیت راستے کا پتھر بن جاتی ہے. اچھا، اس کو ٹیکل کرتے ہیں پھر بعض لوگ اس چیز کو کہ انانیت ختم کر دو، انا ختم کر دو، خود ہی مار دو، میں مار دو. آپ نے اس طرح کے جملے سنے ہوں گے، میں تو بکری کرتی ہے تو پھر کس طرح ذبح ہو جاتی ہے. تو بھائی صاحب آپ کی میں ختم، آپ کی انا ختم، آپ کی انانیت ختم، تو پھر نظریے کی غیرت کدھر سے آئے گی؟ جو جس میں میں ہوتی ہے نا وہی نظریے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے. جس میں میں ہی نہ رہے تو وہ نظریے کے لیے بھی نہیں کھڑا، وہ تو کمپرومائز کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اللہ خیر صلاح. تو کھڑا وہی ہوگا کہ جس کے اندر کوئی میں ہوگی، کوئی اکڑ ہوگی. البتہ یہ اکڑ اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے.
اتنی اس میں توازن پیدا کر لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حق بات کوئی مطلب جو آپ کے وہ جو بھی امیر ہے آپ نے بنایا ہے اس کو، اب ظاہر ہے ڈسپلن تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. وہ اگر حق پر ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، معقول ہے، تو پھر اس کی بات کو ماننے میں اپنی انا ضرور قربان کرنی چاہیے. بے شک نہ پسند ہو پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے، اپنی مرضی کے خلاف ہو پھر بھی ماننی چاہیے. لیکن یہ کہ انا ہی مار دیں تو پھر ہم بکریاں ہی پال لیتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے بندوں کو ساتھ بیٹھا کے رکھنے کی. یہ بات غلط ہے. بکری میں کرتی ہے، اس کی انا ہوتی ہے. بکری کی کیا انا ہوتی ہے؟ آپ نے باندھی وہ بندھی ہوئی ہے، آپ نے کھولی وہ چل پڑی ہے. آپ نے جب چاہ دودھ دو لیا اس نے تو نہیں کہا میرا دودھ آپ میرے بچوں کا ہے، آپ نے کیوں لے لیا مجھ سے. اس کی انا ہوتی تو وہ کہتی نا میرا دودھ، تم کون بھائی، یہ تو میرے بچوں کا حصہ ہے. بکری نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. تو بعض لوگوں نے بکریاں ہی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ نہ چوں کریں نہ چرا کریں، جو وہ کہیں وہ کریں. تو یہ والے لوگ، بکریاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو چور کھول کے لے جائے تو ان کے ساتھ چل پڑتی ہیں. بکری کو کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑ کے جائیں آپ پیچھے تو کوئی آ کے کھیر کھا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیتے ہیں. جو آپ نے علا وجل بصیرت تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی اغوا نہیں کر سکتا. یہ بات مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پیغمبر آ کے بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سوسائٹی کے اعلیٰ طبقات کو مخاطب کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ وہ طبقات ہوتے ہیں جو شخصیات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے، نظریات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا وہ سمجھانے کے لیے کہنی پڑتی ہے. یعنی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ مسلک ہوتے ہیں، ان کی کوئی رسومات ہوتی ہیں، تو اس میں عوام تو بڑے جوش جذبے سے حصہ لے رہی ہوتی ہے. جو اس کے اوپر والے لیڈر ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگوں کو ہم نے چکر دینے کے لیے شروع کیا ہوا ہے. وہ ہو گئے نا، وہ زور سے چھاتی پہ مارنے والے ہیں. تو جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں کرتے. یہ ہر جگہ پہ یوں ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ان لوگوں نے اگر کوئی ماننی ہے بات تو وہ نظریاتی بات کو مانیں گے. یہ شخصیات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے. اوپر کی سطح ایسی ہی ہوتی ہے. نبی آ کے ان کو مخاطب کرتے ہیں کیونکہ نبی نظریے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے. تم بے شک میری مٹھی چاپی نہ کرو، مجھے مکھن نہ لگاؤ، میری تعریفیں نہ کرو، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو مانو. تو جو عام بندہ ہوتا ہے وہ اگر آپ کے پیچھے شخصیت سے متاثر ہو کے چل پڑے، شخصیت اٹھی تو اب اس کے اندر جان ہی نہیں رہتی کھڑے ہونے کی. مسیح علیہ السلام کے ساتھ مولانا امین حسن اصلاحی نے یہ بات لکھی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت کو علماء نے نہیں قبول کیا تھا. یہودی علماء نے قبول کیا تھا، وہ جو ہماری جو جن کو عام طور پہ کہتے ہیں مچھیرے تھے یا دھوبی تھے، یہ عام لوگ ہو گئے. ان کی ذہنی سطح وہ تھی ہی نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت کو پوری طرح سمجھ پاتے. وہ تو ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے. لہذا بعد میں جب سینٹ پال نے آ کے وہ سارا کچھ کیا، وہ اس کے روک تھام نہیں کر سکے. ان کو اگر سمجھ تھی بھی وہ ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر، دائیں بائیں نکل جانے پہ ہو گئے. سینٹ پال کا راستہ نہیں روک سکے. لیکن جب مسلمہ کذاب کھڑا ہوا، جب اور فتنے اس طرح کے کھڑے ہوئے، تو یہاں حضور کی تیار کردہ جو ٹیم ہے اس نے کسی فتنے کو پنپنے نہیں دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پہلے 10 سال وہ اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. تو یہ وہ ٹیم جو ہے نا، جسے کہتے ہیں لیڈرز کی ٹیم بنانا، یہ کمال ہوتا ہے اصل انقلابی جماعت کا. انقلابی تربیت کا تیسرا ہدف یہ ہے کہ تحریک کے کارکنوں میں اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ 3 تو انقلابی تربیت کے لازمی اجزاء ہیں. ان کے علاوہ چوتھا جز یہ ہوگا کہ آپ انقلاب کے ذریعے جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر کوئی روحانیت کا پہلو بھی مطلوب ہے تو کارکنوں کی روحانی تربیت بھی کرنا پڑے گی. کارکنوں کی روحانی تربیت کے بغیر انقلاب کے اندر روحانیت کہاں سے آ جائے گی؟ اس کے بعد پیسیو ریزسٹنس یا صبر محض، اس کی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ہیڈنگ لگائی ہے.
اور 5ویں نمبر پہ راست اقدام ہے یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، اور 6 پہ جا کے مسلح تصادم کا ذکر کیا ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے پاس وقت تنگ ہے، میں صرف اس کا تھوڑا سا وہ تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کام ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا، نظریہ انقلابی اور اس کی نشر و اشاعت، اس کو مان لینے والوں کی مضبوط جماعت، اور پھر ان کی تربیت، 3 کام بتائیں۔ یہ کام جب آپ شروع کریں گے تو جنہوں نے نظام قائم رکھا ہے اس کے خلاف ہوں گے نا، تیشہ بن کے گر رہا ہوگا اس پر، تو وہ اسے ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں برداشت کریں گے، وہ چاہیں گے کہ شروع میں ہی آپ کو چٹکیوں میں اڑا دیں۔ تو آپ نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو صبر محض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے حرکتوں کے جواب میں صبر سے کام لینا ہے۔ صبر محض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت نہیں دینی ہے، صبر محض کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے نظریے کو اپنے سینے سے لگا کے رضائی اوڑھ کر گھر میں لیٹ جانا ہے۔ صبر محض کا مطلب یہ، اسی لیے ریزسٹنس کا لفظ آیا، پیسیو ریزسٹنس، مزاحمت کرنی ہے۔ مزاحمت کا مطلب اپنے پورے زور سے اپنی دعوت دیتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے، زور لگا کے رکھنا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس پر صبر کرنا ہے۔ اپنی بات کو چھوڑنا پر نہیں، اپنی بات کہتے رہنا، البتہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنا، یعنی کسی نے تھپڑ مار دیا تو جوابی تھپڑ نہیں مارنا، کسی نے گالی دے دی تو جوابی گالی نہیں دینی، کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو جواباً ویسی زیادتی نہیں کرنی، چھوڑ دینا، صبر کر لینا۔ معاف کرنا نہیں کہا، معاف کرنا علیحدہ، وہ بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، معاف نہیں بھی کر سکیں ابھی آپ صبر کریں، ابھی آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اس پر کوئی ری ایکشن نہیں شو کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ بہت خاص بات ہے سمجھنے کی ہے۔ یہ جو ادھر سے یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کو طیش آ جائے، ان کو غصہ آ جائے، یہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ ہم لوگوں کے سامنے کہہ سکیں کہ دیکھا ہے ان کے یہ ہیں اصل ارادے اور یہ ہیں ان کی اصل سوچ، یعنی جیسے آج کا نا دہشت گرد ہیں اور فلانا ہے، تو کوئی ایک بم پھاڑے گا تو باقیوں کو دہشت گرد کہیں گے نا۔ یہ نہیں کرنا، یہ کریں گے آپ کو وقت سے پہلے جواز دے دیں گے اپنے مقابل کو کہ وہ آپ کو ختم کر دے، وہ آپ کا نشان بھی مٹا دے۔ وہ کہتے ہیں وہ کچی آنکھیاں مرنے والی بات سنی ہوئی ہے؟ اچھا چلیں، وہ کہتے ہیں نا کسی گیدڑ نے اپنی وہ مسز سے پوچھا کہ یہ شیر جو ہے نا، یا مسز نے کہا کہ یہ شیر تو اپنا شکار کر کے کھلاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، یہ کرتا ہے، تم نے کم ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میں پتہ تو کروں شیر کرتے کیسے ہیں۔ تو بتایا مسز نے کہ بھئی وہ تو شیر ایسے ایسے کرتا ہے اور پھر یوں کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی جب میری آنکھیں سرخ ہو جائیں اور جب میری دم اٹھ جائے اور جب میرے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو جائے تو تم مجھے بتا دینا، میں بھی شکار کے اوپر حملہ کروں گا۔ اچھا وہ نکلے، آگے شیر ہی مل گیا، شیر سویا ہوا تھا۔ تو اب اس نے وہاں پہ چکر کھانے شروع کیے اور بیگم سے کہا کہ جب میری آنکھوں کی یہ کیفیت ہو جائے اور یہ سارا کچھ ہو جائے مجھے بتا دینا، سگنل دے دینا۔ اس نے سگنل دے دیا، کافی دیر انتظار کرتے رہے، پوچھتا آنکھیں سرخ ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی، وہ بھی نہیں رہی تھی۔ آخر میں تنگ آ کے اس نے کہا جی ہو گئی ہیں۔ اس نے جمپ کیا شیر کے اوپر، شیر نے ایک پنجہ مارا تو گیدڑ او پڑا ہوا، تو اٹھ کے کہتا ہے کچیاں آنکھیاں مروا دیتا ہے۔ تو اسی طرح انقلابی برخوردار اگر کچیاں آنکھیاں نظام پر جپٹ پڑیں گے تو کچیاں آنکھیاں مارے جائیں گے۔ تو صبر محض کرنا ہے، چکر کھانے، آنکھیں سرخ کرنی ہے۔ جب سرخ ہو جائیں گی، جسم اکڑ جائے گا، پھر حملہ کرنا ہے، پہلے نہیں کر دینا ہے۔ یہ ہے صبر محض۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو صبر محض کے بعد آتا ہے کہ اب آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی اب آپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس کے جواب میں دشمن نے حملہ کیا تو آپ اسے سنبھال سکتے ہیں، آپ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے، اس کے دانت توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کوئی چھیڑخانی کرنی ہے، اب انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ حملہ کریں، اب آپ نے ان کی کوئی ایسی رگ چھیڑنی ہے کہ جس کے نتیجے میں جوش تو وہ پہلے سے کھائے بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، آپ جو ہی وہ حرکت کریں گے وہ آپ پر پل پڑیں گے، اپنی تیاری کے ساتھ آ جائیں گے، اور جب آ جائیں گے تو آپ تیار ہونے چاہیے۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اب ان کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس کی تیاری کر کے رکھی ہوگی۔ اس کے کچھ مطلب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلابی جماعت جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے ظاہراً اتنی طاقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر اس کی طاقت ظاہر بھی ہو رہی ہو تو اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ دشمن آئے گا، تو وہ نظر کمزور آ رہی ہوتی ہے، اندر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت اس کے بالکل برعکس جماعت ہوتی ہے، وہ اتنی طاقتور ہوتی نہیں جتنے اپنے پوسٹرز اور اشتہارات اور جھنڈوں اور بینروں سے اپنے آپ کو دکھاتی ہے۔ تو سیاست کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دعوے اتنے بڑے بڑے کر دینے ہوتے ہیں جو آپ کے ابا جی سے بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسے دعوے کرنے پڑتے ہیں، دھمکیاں لگانی پڑتی ہیں، اور اگر یہ ہمارا جلسہ نہیں ہو سکا ہم شہر میں آگ لگا دیں گے، حالانکہ ایک دکان کو آپ آگ نہیں لگا سکتے۔ تو مطلب بڑی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں انقلابی جماعت اپنے آپ کو ذرا تھوڑا تھام کے رکھتی ہے، وہ جتنی ہوتی ہے وہ اتنی گنتی میں نہیں آتی، اور اس کی طاقت اصل میں نمبرز میں نہیں ہوتی ہے، کوالٹی میں ہوتی ہے۔ اس کے ایک ایک بندے کے اندر جو وہ جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، یہ شے تو اب ناپی نہیں جا سکتی نا۔ یہ تو ناپی جا سکتی ہے، 10,000 ہو گئے ہیں، 20,000 ہو گئے ہیں، 40,000 ہو گئے ہیں، 2 لاکھ ہو گئے ہیں، یہ ناپا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک بندے کے اندر کیا کیا حرارت ہے اور کیا کیا وہ اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے جو جذبہ، یہ تو کسی تھرمامیٹر پہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ اصل اس کی طاقت ہوتی ہے انقلابی جماعت کی۔ تو قدم تب اٹھانا ہے، یعنی جسے یہاں پہ کہا گیا راست اقدام، یعنی راست اقدام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، ان کی جو شاہراہیں تھیں ان کو مخدوش کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے ان کی معیشت کے اوپر جب آپ ذرا انڈیا کے جہاز جو ادھر سے گزرتے ہیں نا تو ذرا چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھیے نا تو اگلے دن جنگ چھڑ جائے گی۔ تو ان کے جو قافلے گزرتے تھے ان کا پیچھا کیا ہے نا، اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ تو یہ کب کیا گیا؟ جب ادھر سے تیاری پوری تھی، تو وہ آئے تو انہوں نے پکڑے، 70 جو ہے نا قیدی ہو گئے اور 70 کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ طاقت آپ کے پاس آئے تب آپ راستوں کی وہ کرتے ہیں۔ یا آج کے دور میں آنٹی شمیم کو آ کے پوچھتے ہیں کہ آنٹی صاحبہ آپ کیا یہ دھندا چلا رہی ہیں؟ اگر اس سے پہلے ہی آنٹی شمیم کو پکڑ کے لے آئیں گے، بے شک سمجھانے ہی کے لیے لے آئیں، تو پھر ریاست اپنے پوری طاقت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوتی ہے، تو انقلاب کچیاں آنکھیاں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ایک فرق ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہوا ہے، یعنی انقلاب کے مراحل تو یہی ہیں، لیکن تصادم کے حوالے سے جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں طرف ایک جیسا ہی اسلحہ تھا، نمبرز کا فرق ضرور تھا، ادھر ویسے تعداد آدمیوں کی بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، اونٹ بھی زیادہ تھے، تلواریں بھی زیادہ تھیں، نیزے بھی زیادہ تھے، سب کچھ زیادہ تھا، ادھر ہر شے کم تھی۔ یہ فرق تو ضرور تھا، لیکن چیز ایک ہی قسم کی تھی، تلواریں ادھر تلواریں ادھر، گھوڑے ادھر گھوڑے ادھر، ہر اس اعتبار سے برابر تھا۔ آج ریاست اور عام آدمی کے درمیان بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے۔ جو اسلحہ ادھر ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی 100واں حصہ بھی جو ہے نا دوسری طرف ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور فرق کہ نسلی ہیں، وراثتی ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں تو مسلمان، ادھر تو دوسری طرف کافر کھڑے تھے، ادھر مسلمان تھے۔ تو اب یہ صورتحال بدل گئی ہے۔ تو اب اس بدلی ہوئی صورتحال میں، اور چونکہ یہ جو اقامت دین کا منہج ہے یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی سنت نہیں ہے کہ جو نماز اس طرح سے نہ پڑھی تو ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے دور میں تو لوگوں نے نماز کا طریقہ بھی بدل دیا، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بالکل یعنی شریعت میں ایک طرح کا تغیر ہوا ہے نا۔ تو گویا کوئی نہ کوئی گنجائش تو یہاں سے بھی نکلی ہے، تو تب یہ کیا ہے، واللہ عالم۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ڈر کے کیا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ مفتیان کرام نے کوئی گنجائش ہوگی تو نکالی ہے نا، مگر نہ کیسے نکالتے ہو؟ اگر ویسی شریعت ہوتی تو یعنی اس میں یعنی منہج والی شریعت میں اور جو حکم والی شریعت ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک چھوٹ نکالی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم تو منہج کو یعنی اس انقلاب کے منہج کو اس طرح کی سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو شرعی تک جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتے،
لیکن یہ تو ہم نے حکمت عملی کے طور پر بہترین جو ہے نا وہ انقلاب سمجھتے ہوئے اس سے یہ اصول اخذ کیے ہیں. لہٰذا اب جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کو تبدیلی کے طور پر کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہم ترمیم کریں گے, تبدیلی کریں گے, بدلیں گے, اس کو نئی صورت دیں گے, نئی شکل دیں گے. تو وہ نئی صورت, نئی شکل یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ بندوق سے مقابلہ نہیں کر سکتے, جن سے آپ اسلحے میں مقابلہ نہیں کر سکتے, جن کے سامنے آپ مقاتلہ نہیں کر سکتے, اگر آپ عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی کی کوشش کریں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے. وہ بے بس ہو جاتے ہیں, وہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں, ٹینک بے بس ہو جاتے ہیں, ہوائی جہاز بے بس ہو جاتے ہیں. یہ ترکی میں آپ نے دیکھا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جو ہے وہ آرمینیا میں اور یوکرائن میں, اچھا وہ مارکوس کون سا ملک تھا یار, مارکوس کا فلپائن تھا وہ, ہاں فلپائن, چلیں ادھر ہو گیا. جو تو دنیا, ایران میں تو عوام جب نکلتی ہے سڑکوں پر آتی ہے تو دنیا کی کوئی فوج اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ بھی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن عوام کے نکلنے میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ عوام جب بے قابو ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی جیسے فوج اسے نہیں قابو کر سکتی تو وہ تو پھر تو بڑی تباہی مچاتی ہے. یہ تنظیم درکار ہوتی ہے ایک ایسی مضبوط آرگنائزڈ پارٹی کہ جو عوام کو کنٹرول میں رکھ سکے. نمبر 1. نمبر 2, اب عوام موبلائز تو ہو گئی ہے لیکن یہ کہ عوام تو بے ہنگم ہجوم ہے, اس کو وائلنٹ ہونے سے بھی بچانا ہے. یہ بھی اس تنظیم کا کام ہوتا ہے. یہ لیڈرشپ ایسی پرووائڈ کرے کہ وہ تشدد کی طرف نہ جائیں. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اب دھرنا دینا ہے, وہ اسلام آباد میں یا کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ دھرنا ہے, وہ دینے تو آ گئے, اب وہ کچھ کھائیں پیئیں گے بھی یا نہیں تو وہ تو اپنا ان کو تو نہیں پتا, وہ تو عوام ہے اٹھی بس نعرے لگے, نعرے وجے آ گئے. تو اگر انہیں آپ نے یہ ساری سہولتیں بام نہ پہنچائیں تو وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے بھی جائیں گے. تو اب یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی ان ضروریات کا بندوبست بھی تو کوئی کرے گا. جیسے بچوں کی اماں ابا سوچتے ہیں تو اسی طرح یہ جو عوام نکل کے آ گئی ہے سڑکوں کے اوپر, ان کی لیڈرشپ کو سوچنی ہوگی. تو یہ 2 لاکھ کی پارٹی اس کے لیے چاہیے. وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ بندہ کمیٹڈ ہو تو اس نے یہ کرنا ہے. اچھا پھر وہ جب کھا پی لیں گے تو جو کچھ کھایا پیا ہے ہضم کرنے کے بعد اسے کہیں ٹھکانے بھی تو لگانا ہوگا, اس کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. کوئی دماغ کام کرے گا, کوئی انتظام کرے گا تو یہ سارا ہوگا. تو جب ابھی پچھلے سال مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو ایک تو لانگ مارچ آپ نے دیکھا ہے, ایک ہم نے پہلی دفعہ ایک وہاں پہ نام سنا انصار الاسلام, سنا ہے؟ یہ ان کے وہ لوگ تھے جو یونیفارم میں تھے, یہ اس لانگ مارچ کے شرکاء کے علاوہ تھے, یہ ان کی مضبوط جماعت تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ سارے انتظامات کیے تھے, جنہوں نے اس مجمع کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا تھا, جو شامیانے لگاتے تھے, جو بارش میں ان کو برساتیاں دیتے تھے, جو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. تو عوامی تحریک کے لیے ایک ایسی مضبوط ڈسپلن آرگنائز جماعت کی ضرورت ہوتی ہے, انصار الاسلام جیسے ان کی ہے, کہ جو پھر ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھے, ان کی ضروریات پوری کرے, اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ پرووائڈ کرے, اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کھیر نہ کھانے دے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور آ کے کھیر نہ کھائے. تو یہ وہ جماعت ہوتی ہے. ابھی جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پری ریکویزٹ ہے انقلاب کا. جب یہ جماعت نہیں ہوتی تو آپ عوامی تحریک نہیں چلا سکتے. چلائیں گے تو کھیر کوئی اور کھائے گا, بہت فساد مچے گا, بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے آگے بیان کیا ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم اسے بھی تفصیل سے پڑھ لیں گے, لیکن آج میں نے چاہا کہ وہ والی کسی نہ کسی درجے میں آپ کے سامنے وہ حصہ بھی آ ہی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.